أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي خير البشر من شك فيه كفر صلوات بر محمد آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے رئیس بانو مرحومہ روحی رضوی بنت سید ابن عباس صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ صلوات بر محمد آپ کا ہمارا پورا دین بیس کر رہا ہے عشق علی پر، عشق اہل بیت پر، مخصوصاً عشق امیر المومنین سلام اللہ علیہ. اور سیدھی بات، بہت پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھنے میں. آپ نے مسجد بنوائی 50 لاکھ روپے، یہ ہمارے متولی صاحب بیٹھے ہیں، 50 لاکھ روپے جو ہے وہ لگ گئے. 1 کروڑ لگا ہے شاید، کتنا لگا؟ ہاں 1.5 کروڑ روپے لگ گئے. یہ مثال ہے، یہ نہیں کہ مطلب صحیح بات ہے. 1.5 کروڑ روپے لگ گئے اس میں. اب صاحب وہ 15 رمضان کو اس کا افتتاح ہونا ہے. بھیا بہت نہ بڑا آواز، ٹھیک ہے. صلوات بر محمد و آل اب وہ معلوم ہوا صاحب وہ ٹھیکیدار چلا آ رہا ہے. بھیا وہ لڑکوں کو گاؤں جانا ہے عید کرنے، پیسے دے دیجئے. ادھر سے سریے والا چلا آ رہا ہے، ادھر سے وہ چلا آ رہا ہے. ہمیں ہو جانے تو پروگرام دیں گے نا. 50 لاکھ روپے لگا کے افتتاح کر دیا انہوں نے مسجد کا، لیکن مزدوروں کی مزدوری باقی ہے. کیا اس میں نماز صحیح ہے؟ سر آپ بتائیے، نماز اس میں جائز ہے؟ آپ مجتہد ہیں؟ جو آپ نے فرمایا نہیں، آپ آیت اللہ کہا میں اس میں مجتہد و آیت اللہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 2 دونا 4 ہر آدمی سمجھتا ہے جب تک اجرت نہیں دو گے استعمال نہیں کر سکتے ہو. اللہ نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جب تک اجرت نہیں دے دو گے نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے. صلوات بر محمد و آل. تو پورا دین بیس کر رہا ہے عشق اہل بیت پر، مخصوصاً عشق امیر المومنین پر. یہی وجہ ہے پیغمبر نے عجب جملہ فرمایا، علی خیر البشر. علی سے بڑھیا کوئی آدمی نہیں ہے، علی سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے. من شک فیہ کفر،
جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ کافر ہے. تو جب شک کی بنیاد پر ایمان رخصت ہو جاتا ہے تو جس کے دل میں بغض ہے وہ کیا مسلمان رہ جائے گا؟ عشق علی. چنانچہ ایک روایت بڑی غضب کی، حضرت نے ارشاد فرمایا، پیغمبر ہی نے، اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا، مر جائے نہیں صاحب وہ تو ہلکا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، یعنی شہید ہو جائے. علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے، ایسا آدمی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. ہو گئی بات نا. میں اچھا اب آپ جو ہے وہ 2 دونا 4 ایک روایت میں آپ کو نقل، روایت بڑی لمبی ہے تو اس کے 2-3 جملے ہی تک شاید پہنچ پائیں گے، لیکن پہلے ایک بات بتائیے، آپ نے ہم سے کوئی مسئلہ پوچھا، ہم ناراض ہو گئے، آپ جس سے بیان کریں، یار وسیع حسن عجیب آدمی ہے، ان سے مسئلہ پوچھا وہ بگڑ گئے، سننے والا کیا کہے گا؟ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 ہی صورت ہے بگڑنے کی وجہ، یا تو وسیع صاحب کو مسئلہ آتا نہ رہا ہوگا اس لیے تاؤ آؤ کر کے اس کو، اور یا تو تمہارے پوچھنے میں کوئی بدماشی تھی، تمہارے لہجے میں کوئی شرارت تھی. یہی 2 صورت تو کہ ورنہ کوئی سوال کرنے پر کیسے بگڑ سکتا ہے بھائی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ راوی کا نام نہیں لوں گا میں جان بوجھ کر کے. وہ نقل کرتے ہیں کہ سألنا رسول اللہ عن علی ابن ابی طالب فغضب النبی، ہم نے رسول اللہ سے علی کے بارے میں پوچھا، رسول اللہ ناراض ہو گئے. صلوات. اب سوچئے اٹس پاسبل، جبکہ رسول اللہ کے لیے دین کیا کہتا ہے؟ لو کنت فظا غلیظ، یہ قرآن کی آیت ہے، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. یا رسول اللہ اگر آپ تند مزاج ہوتے، ترشرو ہوتے، آپ کے ارد گرد یہ ایک نہ ٹکتے. تو یہ جو مجمع ہے ان کے اخلاق کی بنیاد پر ہے نا. قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کی بلند عظیم اخلاق پر فائز ہیں. خود فرماتے ہیں اپنے لیے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھ کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاقی قدروں کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں. بہت ستایا مکے والوں نے، بہت ستایا، اتنا ستایا کہ اللہ نے کہا چھوڑ دیجئے مکہ، اب اس سے بڑھ کے کیا ہے. تو ہجرت سے پہلے جب بہت زیادہ ہوا تو روایت کہتی ہے کہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل. کیا؟ جابیل. جابیل بنا ہے جبل سے، جبل مانے متولی صاحب پہاڑ، تو نام بتا رہا ہے کہ ان کی پوسٹنگ کہاں ہے. اوحى اللہ تعالی الی جابیل ملک الجبال، اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے جابیل پر وحی نازل کی، نکلو پہاڑ سے وانتہی الی امر محمد، اور جاؤ دیکھو ہمارے نبی کا میٹر، اسے بڑا بدماشی کر رہے ہیں، دیکھو اس کو صحیح کرو. جابیل آ گئے، حضرت سے کہتے ہیں انی امرت لک بالطاعہ، یا رسول اللہ ہم کو آپ کی اطاعت کا حکم ہے، مطلب آپ جو کہیے گا وہ ہو جائے گا. پھر خود ہی ایک پیشکش کی، آپ کہہ دیجئے نا یا رسول اللہ ان اطبق الجبال علی رؤوسہم، پورا پہاڑ اٹھا کے مکے والوں پر پھینک دوں، سب ختم ہو جائیں گے. یہ پیشکش ہے. اور نبی کا جواب کیا ہے؟ فرماتے انی بعثت رحمتا، جابیل اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. مطلب اس کا کیا مطلب؟ پہاڑ اٹھا کے پھر دست مبارک بلند فرمایا اور فرماتے ہیں کہ خدا
ان کو میری معرفت عطا کر، یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ جس نبی کا اخلاق یہ ہو، جس نبی کا صبر اس منزل پر ہو، اس نبی سے وہ بھی علی کے بارے میں پوچھیں گے آپ اور وہ ناراض ہو جائیں گے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ علی کے بارے میں نبی کو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے ناراض ہو گئے، جیسے ہم بگڑ گئے تھے۔ وہ تو خود ہی نے فرمایا علی تم کو یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا، تو وہ والا میٹر تو ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب بھائی صاحب آپ کے لہجے میں کوئی بدماشی تھی، آپ کے سوال میں کوئی شرارت جھلک رہی تھی، اس کے علاوہ رسول اللہ بلا وجہ بگڑ نہیں سکتے۔ لیکن تب بھی جو بھی مقصد رہا ہو، انہوں نے اتنا کیا کہ وہ حدیث جو نبی نے ناراض ہونے کے بعد بتائی مولا کی فضیلت میں، انہوں نے نقل کر دیا۔ اسی کا شکریہ، صلوات بر محمد، اسی کا شکریہ۔ اب آپ حضرات یہ حدیث جلدی جلدی سن لیجئے۔ سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عن علی بن ابی طالب فغضب صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم نے علی کے بارے میں پوچھا، رسول اللہ غضبناک ہو گئے اور غصے کے عالم، وقال، اور فرمایا، یعنی اسی غصے کی حالت میں فرمایا، ما بال قوم یذکرون، یہ یذکرون بھی بتا رہا کہ آپ کی بدماشیاں تھیں اس میں سوال میں، ما بال قوم یذکرون من لہو منزلۃ عند اللہ کمنزلتی، کیا ہو گیا ہے کچھ لوگوں کو کہ اس کے بارے میں باتیں بناتے ہیں جس کی قدر و منزلت خدا کے نزدیک میرے جیسی ہے، وَمَقَامُهُ كَمَقَامِي إِلَّا النَّبُوَّةِ، جس کا مرتبہ اور مقام خدا کے نزدیک میرے جیسا ہے سوائے نبوت کے۔ اب اس کے بعد شروع کیا، الا سن لو سب لوگ، آگاہ ہو جاؤ، من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی رضی اللہ عنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ اس سے راضی، ومن رضی اللہ عنہ کافاہ بالجنہ، اور جس سے اللہ راضی اس کے جنت کے لیے وہ خود انف ہے۔ کچھ وسیع حسن صاحب مر گئے، اب یہ مومن، ارے کب؟ ابھی تو پرسوں آئے تھے، ہماری ساس کے جو ہے وہ پنجم تھا، ہماری والدہ کا پنجم، ارے اللہ ان سے راضی ہو جائے، دعا کرتا ہے آدمی، اسی کو عربی میں کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ پیغمبر نے نسخہ دیا کہ کسی کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علی سے محبت کر لو اللہ راضی ہو جائے گا، صلوات بر محمد، علی سے محبت کرو۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں ایک چیز، آپ لوگ سب اسکول میں پڑھے ہیں، کالج میں پڑھے ہیں، بعض ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ پڑھاتے میں ٹائٹ ہوتے ہیں، امتحان میں ہلکے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے مولوی صاحب تھے مرحوم ابن حیدر ثاقب اللہ، نام سنا ہوگا، تو وہ امتحان میں کھڑے رہتے تھے، مولوی صاحب یہ اتنا نہیں آتا، یہ مطلب ہے، اور بھی دیتے تھے مرحوم، اللہ مغفرت کرے، اور جانچنے میں بھی۔ تو یہ اس طرح کے اساتذہ، تو ہم کو وہ سیکھ ملی۔ تو کاپیاں دو ہوتی ہیں، ایک اسکول کی ہے اور ایک بورڈ والی ہے۔ بورڈ والی کیسے جانچی جاتی ہے ہم آپ کو بیان کر کے کیا فائدہ ہے۔ اسکول والی تو مختصر کاپیاں ہوتی ہیں، 2 4 10 15 بس۔ تو میں دوسرے کی بات نہیں کرتا کہ آپ سب کو ایسے ہی سمجھیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو میں جب جانچنے بیٹھتا تھا تو پہلے پلٹ لیتا تھا، اچھا یہ، اچھا اس کی ہے، یہ لڑکا تو ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 70 80۔ لیکن لڑکوں کا حال یہ ہے کہ کتنا بھی نمبر دے دیجئے پیٹ نہیں بھرتا، اور جو ٹائٹ لوگ ہیں ان کے بارے میں بحث بھی نہیں ہوتی، سیدھے لوگوں کے اوپر تبصرہ ہوتا ہے، وے یار پتہ نہیں وسیع صاحب کو کیا کنجوسی ہے، معلوم ہوتا ہے جیب سے خرچہ ہو رہا ہے نمبر۔ ایک دن ہم نے سن لیا، ہم نے کہا آ جائیے آپ لوگ، آ گئے، کیا ہے نمبر کم؟ ارے مول صاحب پورا تو لکھا تھا۔ ہم نے کہا تو بیٹھ جاؤ۔ ہمارے یہاں وہ خادم تھے بیچارے ملن بھائی، ہم نے کہا ذرا ان کی کلاس کی کاپی نکال لائیے۔ ہم نے بیٹھو سب لوگ، پہلی کاپی، ہاں آپ کی آئیے،
پہلا سوال یہ ہے، اب یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ مول صاحب میں نے کہا میں نے اس پر توجہ نہیں کی تھی، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ تم کیا ہو، سال بھر پڑھایا ہے نا، تو یہ ذہن کہیں اور رہا ہوگا، ہم نے اس کو بے توجہی میں جانچ کے دے دیا تھا، دیکھو یہ پورا ہے نا، لیکن اب جب جھنجھوا رہے ہو باریکی سے تب تو بیٹا کٹے گا۔ تو جن صاحب کو 70 پر جو ہے وہ اعتراض تھا وہ کھسک کے 50 پہ آ گئے۔ مطلب کیا ہوا؟ کاپیاں جچتی ہیں دو طریقے سے، اگر سرسری جچ گئی تو پار ہو جاتا ہے آدمی، باریکی سے جانچ ہوگی تو پھنس جائے گا آدمی۔ یہی حال قیامت کا ہے۔ آرام دیکھیے، قرآن مجید میں جب آپ پڑھ، دیکھیے پنجم کی مجلس ہے، موت اور روح یہاں تک، تو یہ تو حضرت علی کو بہانہ بنا لیا ہم نے، صلوات بر محمد تو کئی طرح سے قیامت میں حساب کتاب کی بات ہے، قرآن سے بھی اور روایات میں بھی۔ ایک تو یہ ہے کہ ترازو، وہ ہے نا سورہ رحمان کا ووضع المیزان، ترازو، ایک پلڑے میں نیکیاں ایک میں برائیاں تولی جائیں گی، نیکیاں بھاری پاس برائیاں بھاری فیل، ایک طریقہ وہ۔ ایک یہ ہے کہ صاحب آپ کو آپ کا نام عمل پکڑا دیا جائے گا، اور عجب آیت ہے قرآن میں واقعا، ارشاد ہوتا ہے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو اپنی ڈائری زہیر آج خود، اپنا حساب خود کرو۔ اب اس کے آگے روایت سنیے مزہ آ جائے گا۔ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے تھوڑی جاتا ہے، اپنا کام کریں گے بیچ بیچ میں اپنے بچوں کے لیے، آپ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ صلوات بر تو ایک طریقہ یہ ہے کہ سب لکھا جا رہا ہے نوٹ، کل کو قیامت میں سب کو ڈائری پکڑا دی جائے گی نام عمل۔ قرآن کہتا ہے اقرأ کتابک، پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود کرو۔ یہ تو ہو گیا قرآن۔ روایت کہتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جب ان کو نام عمل ملے گا، مثلا وسیع حسن صاحب، ارے مجلس کہاں گئی، زیارت کہاں گئی، حج کہاں گیا، اور اب آدمی کو شک ہوگا کہ یار لگتا ہے کاپی کسی اور کی ہے، رول نمبر میرا چڑھ گیا غلطی سے۔ یہ چوک خدا کے ہاں ہو سکتی ہے؟ اب روایت کہتی ہے کہ جب ہم کو اپنی نیکیاں اس میں نہیں دکھائی دیں گی تب آدمی کہے گا پالنے والے لیسا ھذا کتابی، یہ میرا نامہ عمل ہے ہی نہیں، کیوں؟ فإنی لا أرى فیہ طاعتی، اس میں تو میری کوئی اطاعت نماز روزہ دکھ ہی نہیں رہا ہے۔ آواز قدرت آئے گی ان ربک لا یضل ولا ینسا، وسیع حسن سدھر جاؤ بیٹا، 60 کے ہو گئے، اب اور کتنا دن زندہ رہو گے۔ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کوئی صاحب آئے، دیکھا امام رو رہے ہیں، امام معصوم ہوتا ہے، امام کے لیے گناہ کا تصور ہم کو گناہ گار بنا دے گا، دیکھا امام رو رہے ہیں تو اس صحابی نے کہا مولا خیریت کوئی واقعہ حادثہ؟ کہا نہ، آئینہ دیکھ رہا تھا، چند بال دیکھا سفید ہو گئے ہیں میرے۔ تو کہا رہے مولا اس میں رونے کی کون سی بات ہے، آدمی کی ایج ہوتی ہے، عمر ہوتی ہے تو بال تو پکیں گے ہی۔ امام نے فرمایا نہ، یہ بال نہیں پکا ہے، یہ خدا کی طرف سے سوال نامہ آ گیا ہے، جعفر صادق واپسی کی تیاری کی کہ نہیں کی؟ آپ غور فرما رہے ہیں؟ روایت کہتی ہے من بلغ 40 سنہ ولم یأخذ العصا فقد عصا، جو 40 کا ہو جائے اور عصا نہ لے وہ گنہگار ہے۔ کیا مطلب؟ 40 کے بعد چھڑی لے کے چلنا واجب؟ نہ، ہمارے بزرگوں کا فرمان، مرحوم امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہاں عصا کا مطلب وہ ظاہری ڈنڈا نہیں ہے، یہاں عصا کا مطلب ہے عصائے احتیاط، مطلب اب کل والے لونڈے نہیں رہ گئے ہو، 40 کے اوپر ہو گئے ہو، اب ذرا محتاط زندگی گزارو۔ صلوات برمغور کر رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے جب انسان 40 کا ہو جاتا ہے
فرشتہ آواز دینے لگتا ہے استعدوا للموت، مرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ تو دوسرے کی مثال کیوں، وسیع حسن خود اپنی مثال دو تم، شاید کچھ توفیق اللہ دے توبہ کی، سدھرنے کی۔ پالنے والے یہ میرا نام عمل نہیں ہے، کیوں؟ فإنی لا أرى فیہ طاعتی، اس میں تو میری اطاعت ہے ہی نہیں۔ آواز قدرت آئے گی ان ربک لا یضل ولا ینسیٰ، تمہارا اللہ بھولتا نہیں ہے، ڈائری آپ کی ہے مولانا، تو میرے اعمال گئے کہاں؟ آواز قدرت آئے گی ذہب عملک باغتیاب الناس، وزیروں کے ہوٹل میں بیٹھ کے جن کی غیبتیں کر رہے تھے ان کے کھاتے میں تمہارا نماز روزہ چلا گیا۔ صلوات بر محمد اور کر رہا ہوں۔ اچھا ایک چیز اور، رک جائیے، 5 منٹ تو دیں گے ہم کو نا تھوڑا الگ سے۔ آدمی الجھتا ہے، غصہ آتا ہے۔ ابھی آپ جو ہے وہ باہر کیا یار پتہ نہیں کیا پڑھ رہے تھے یہ وسیع صاحب، ان کو آتا جاتا کچھ ہی نہیں، جاہل آدمی، تو فطرت ہے، مجھ کو کہہ دیا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ کیا کریں کہ چکنا گھڑا بن جائیں، کیا کریں کہ ان باتوں کا اثر نہ ہو؟ کہ یہی ہے، اسی پہ غور کر لو۔ ٹینشن کیا ہے؟ ابھی کیا نام ہے آپ کا؟ 1.5 لاکھ روپے کا میں ابھی آپ کو ایک نیا موبائل دے دوں، آپ کو میرے اوپر غصہ آئے گا؟ بولیے نہیں نا؟ تو ویسے ہی تو ہے، وہ آدمی جو چوراہے پر آپ کو برائیاں کر رہا ہے، وہ آپ کی برائی تھوڑی کر رہا ہے، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں نماز ٹرانسفر کر رہا ہے، روزہ ٹرانسفر کر رہا ہے، حج ٹرانسفر کر رہا ہے، تو ہمیں خوش ہونے کی جگہ ہے یا ناراض ہونے کی جگہ ہے؟ صلوات بر محمد۔ اور یہ چیز اگر سمجھ جائیں تو بکتے رہو، ہماری صحت پہ اثر ہی نہیں ہوگا، چکنے گھوڑے ہو جائیں گے ہم۔ چنانچہ ایک عالم کا قصہ ہے، صلوات پڑھیے سناتا ہوں۔ ایک عالم کا، قرآن میں ایک آیت ہے، پہلے وہ سن لیجئے۔ قرآن کہتا ہے اذا حییتم بتحیۃ، اگر تم کو کچھ گفٹ دیا جائے تو تم اس سے بڑھیا تحفہ دو، اور ردوہا، نہیں کر سکتے تو کم از کم ویسے ہی پلٹا دو۔ کہتے ہیں یہ آیت مین سلام کے لیے، اگر کسی نے کہا سلام علیکم تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کسی نے کہا سلام علیکم ورحمۃ اللہ، تھوڑا بڑھا دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کوئی صاحب چھوڑ ہی نہیں رہے کچھ، تو اب کیا کرو؟ کہ سیم پلٹا دو۔ تو تحفہ اگر کچھ ملے تو آپ بھی تحفہ دیجئے، ویسا نہ صحیح تو کچھ دیجئے۔ ایک مولانا تھے، یہ آیت ذہن میں رہے، ایک صاحب جو ہے وہ کہیں ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے چوراہے پر۔ اچھا کچھ لوگوں کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک آ کے بیان نہ کر دیں کہ سرکار آپ کو فلاں صاحب یوں کہہ رہے تھے، کس جو ہے وہ امام نے حکم دیا ہے کہ آپ آ کے بیان ضرور کیجئے۔ کبھی موقع ملے گا تو چغل خوروں کے اوپر کیا روایتیں ہیں وہ نقل کروں گا، صلوہ، مگر بس اتنا کہہ دیں ادھر ادھر مت لگا۔ تو ایک صاحب آئے، انہوں نے جناب سے بیان کر دیا کہ کیا نام ہے آپ کا؟ جو مظہر صاحب آپ کو وسیع صاحب یوں کہہ رہے تھے، یوں کہہ رہے تھے، یوں کہہ رہے تھے۔ اچھا، مظہر صاحب پرانے زمینداروں میں تھے، باغ اور یہ اور وہ، تو انہوں نے اپنے نوکر کو بلایا، پارس یہاں آؤ جی، کہ وہاں سے دیکھو ذرا دسہری توڑ لو کچھ، اور ادھر سے دیکھو سمر بہشت لینا، اور ادھر سے وہ ہاتھی جھول لے لو، اور وہاں سے یہ توڑ لو، پورا 50 کلو تحفہ تک کا لے جا کر کے دے آؤ، اور کہہ دینا بھئی آپ کا بہت شکریہ، جو آپ نے گفٹ بھیجا ہم وہ تو نہ پلٹا سکیں گے، لیکن میں جس قابل ہوں حاضر ہوں۔ وہ جناب سے تپا ہوا تھا، نہ میں نے کب بھیجا ان کو، کہ بھئی پتہ نہیں، ہم تو نوکر آدمی ہیں، ہم سے کہا، ہم نے آ کے دے دیا آپ کو۔ وہ غصے میں آ گئے، میں نے آپ کو کیا گفٹ دیا ہے، آپ طنز کرتے ہیں؟ کہنے لگے تم کو پتہ ہی نہیں ہے بیٹا، وہاں
چوراہے پہ تم میری برائی کر رہے تھے، اب چپ، چلو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دیکھو روایت یہ کہتی ہے کہ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری کربلا، تمہارے 4 بجے رات تک انجمن میں جگنا، یہ سارا ثواب میرے کھاتے میں۔ قرآن کہتا ہے اگر کوئی گفٹ دے تو تم بھی دو، تو ہم وہ والا تو دے نہیں سکتے، تو ہم نے کہا بھائی ایک رات ہماری طرف سے عام ہی کھا لو تم، صلوات بر محمد تو ایک طریقہ یہ ہے حساب کا کہ اچھا اب ہاتھ ہیں 2، ایک بولیے داہنا اور ایک بایاں، نامہ عمل دیا جائے گا، تو اب روایت یہ کہتی ہے کہ کسی کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جس کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، قرآن سے پوچھئے، حاسبہ حسابا یسیرا، اس کا حساب ہلکا پھلکا ہوگا، جسے بھی ہم نے اپنی مثال دی، اور جس کا بائیں ہاتھ ہے اس کا معاملہ خراب ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس کا نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ صلوات، جس کے داہنے ہاتھ میں آیا، جس کے داہنے ہاتھ میں آیا اس کا تو حساب کتاب ہلکا پھلکا ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بتائیے کس کو ملے گا داہنے ہاتھ میں؟ یہاں فرماتے الا ومن احب علیا، جس نے علی سے محبت کی، آتاہ اللہ کتابہ بیمینہ، اللہ اس کا نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں عطا کرے۔ وحاسب حساب الانبیاء، اور انبیاء کی طرح اس کا حساب ہوگا، ہلکا پھلکا ٹھیک، صلوات در محمد اللہ۔ ومن احب علیا استغفرت لہ الملائکہ، جس نے علی سے محبت کی اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ وفتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یدخل من ای باب شاء بغیر حساب، جس دروازے سے چاہو جنت میں چلے جاؤ اگر عشق علی ہے۔ یہ تو ہو گیا اب اس دنیا کا۔ الا ومن احب علیا، جس نے علی سے محبت کی، لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، وہ دنیا سے جا نہیں سکتا، یعنی روح نکل نہیں سکتی، یعنی مر نہیں سکتا جب تک حوض کوثر سے سیراب نہ ہو لے۔ وَيَأْكُلْ مِنْ شَجَرَةِ طُوبَى، اس وقت تک روح نکل نہیں سکتی جب تک شجرہ طوبہ کا پھل نہیں کھا لے گا۔ وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، جس نے علی سے محبت کی، مرنے سے پہلے روح نکل نہیں سکتی جب تک اسی دنیا میں رہتے جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لے گا۔ صلوات، اب اس پر رکتا ہوں میں۔ دیکھیں روایات موت کے لیے مختلف ہیں، جلدی جلدی سناتا ہوں۔ بعض روایتوں میں ہے مرنا کوئی ٹینشن تھوڑی ہے، جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے، سنا ہے نا؟ ایک روایت ہے کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے مرنے میں کہ جیسے زندہ آدمی کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، کتنی اذیت ہوگی، روح نکلنے میں اتنی اذیت ہوتی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کوئی جسم کی رگ ایسی نہیں بچتی جس موت کی اذیت کا اثر اس کے اوپر نہ ہو۔ تو یہ 2 طرح کی ہو گئی نا۔ اب اس کا مطلب کچھ لوگوں کی روح سختی سے نکلتی ہے، کچھ لوگوں کی روح آسانی سے، ہے نا؟ کس کی سختی سے نکلے گی، کس کی آسانی سے، اتنے میں آدھا گھنٹہ ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ یہ پوری روایات اکٹھا کر کے کلاس چلانے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو کہ ہم کیا گناہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے مرنے میں دقت ہو سکتی ہے۔ 1-2 سنا دیتا ہوں، ایک مقدمتاً اور دوسرے چونکہ پنجم کی مجلس ہے تو اس لحاظ سے۔ صلوات بر محمد۔ اذان دینے کا بڑا ثواب ہے،
اذان دینے کا؟ روایت کہتی ہے کہ اگر لوگوں کو اذان کے ثواب کا پتہ ہونا جھگڑا کر لیں اذان دینے کے لیے، لڑائی کر لیں۔ ایک صاحب تھے مؤذن تھے، مر گئے۔ مسجد والوں نے کہا یار خاندانی آواز والے ہیں، ان کے بھائی سے بات کرو۔ دوسرے بھائی سے بات ہوئی، وہ اذان دینے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بھی مر گئے۔ یہ ہوا کہ یار تیسرے والے کی بھی آواز بڑھیا ہے، اس سے بات کرو۔ آئے کل بھیا دیکھو تمہارے ہی گھر والے ہمارے یہاں مسجد میں اذان دیتے تھے، کل وہ دیتے رہے ہوں گے، ہم نہ دیں گے۔ یار کرایہ ورایہ بڑھ گیا ہے مسجد کے دکانوں کا، بڑھا دیں گے پیسے کا، کچھ دے دو، میں اذان نہیں دوں گا۔ ارے یار اذان کا ثواب کا چاہے جو ہو، دو بھائی میرے اذان کے چکر میں برباد ہو گئے، میں اذان نہ دوں گا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ ہر جو ہے وہ جیسے دوا کے ساتھ ری ایکشن بھی ہے، سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے، ویسے ہی ہر ثواب کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے اگر ہوش میں نہیں رہیں گے ہم تو۔ صلوات بر محمد۔ اور کیا کہنے لگے یار اذان کا اتنا ثواب ہے، تم اذان دینے سے بھاگ رہے ہو۔ کہنے لگا دیکھیے جب بڑے بھائی مرنے لگے میں ان کے سرانے تھا، میں نے کہا بھیا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، بہت کوشش کی، نہیں پڑھا انہوں نے۔ اس کے بعد دوسرے بھائی کچھ دنوں کے بعد مرنے لگے، پھر میں تھا، میں نے ان کو کہا، وہ نہیں پڑھا انہوں نے، دونوں مر گئے۔ مجھ کو بڑا ٹینشن ہوا یار، زندگی بھر جن لوگوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا دن بھر میں 3 مرتبہ کم سے کم، وہ مرتے وقت کیوں نہیں پڑھ پایا؟ ایک دن انہی دونوں میں سے ایک کو خواب میں دیکھا، بھائی جان زندگی بھر اذان دی، مرتے وقت کیوں نہیں کہہ پائے؟ کہنے لگے یار اسی میں تو پھنس گئے، کاش اذان نہ دیتے ہوتے۔ بولیے خالی ثواب کی حدیث پڑھنا کافی نہیں ہے، سائیڈ ایفیکٹ پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ صلوات بر محمد۔ مجلس پڑھنا بہت ثواب ہے، یہ حدیث سے انکار تھوڑی ہے۔ جو حسین علیہ السلام پر روئے، رلائے، رونے والے کی صورت بنائے، جنت واجب۔ اس شوق میں بیٹھ گئے، اب اسی ممبر سے ان کی بھی بے عزتی کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی طنز کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کچھ پڑھ دیا، پھر مصائب بھی پڑھ دیا، ملے گا ثواب وہ؟ صلوات بر محمد۔ تو کہنے لگا، میں نے کہا زندگی بھر اذان دی، مرتے وقت کیوں نہیں کلمہ پڑھ پائے؟ کہنے لگے یار اذان ہی نے تو پھنسا دیا، کاش اذان نہ دیتے ہوتے۔ کہ کیوں؟ اب دیکھیے آج کل جو اذانیں ہوتی ہیں وہ اندر مائک لگا ہوا وہیں کا، قدیم زمانوں میں اس طرح تھوڑی اذانیں ہوتی تھیں، وہ گلدستہ اذان بنتا تھا تھوڑا اوپر جا، مسجدیں بھی اونچائی پہ ہوتی تھیں، اور چونکہ اتنی آبادی نہیں تو ملٹی سٹوری بلڈنگز نہیں ہوتی تھی، بلکہ گھروں میں آنگن ہوتا تھا۔ ممبر کا ادب مانے، اس سے زیادہ وضاحت نہیں ہو سکتی، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اب یہ گلدستے اذان پہ جاتے تھے تو ان کا آنگن بھی دکھ رہا ہے، ان کا آنگن بھی دکھ رہا ہے، ان کا آنگن بھی دکھ رہا ہے، اور اب یہ شروع ہوتے تھے اشہد ان لا الہ، کچھ سمجھ میں آیا؟ اذان تو دیتے تھے مگر آنکھ پر قابو نہیں تھا، روح نکلنا مشکل ہو رہی ہے۔ صلوات، سمجھ میں آیا؟ مولوی صاحب ہوش میں رہو، یہ آنکھ بھی برباد کر سکتی ہے، اور اسی لیے جو لوگ سمجھدار ہیں، سنا دیں، ابو بصیر اندھے ہو گئے تھے۔ کون؟ ابو بصیر، امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، سنیے بہت مزیدار۔ ایک دن آئے، اب کیا امام کو جو ہے وہ سمجھ میں آیا، ابو بصیر آگے آؤ کہ جی مولا آگے آئے، حضرت نے دست مبارک پھیر دیا، ہمیں جیسے بٹن دبائیے بلب جل جاتا ہے، حضرت نے دست مبارک پھیرا، آنکھیں بینا ہو گئی۔ کیا حال ہے ابو بصیر؟ ارے مولا سب دکھ رہا ہے، مل گئی آنکھ کا؟ جی۔ کہا اب جتنا دیکھنا اس کا حساب دینا، اور اگر چاہو تو میں تمہاری جنت کی گارنٹی لے سکتا ہوں۔ کہا مولا گارنٹی زیادہ اہم ہے۔ کہا تو پھر ویسے پچھلی حالت میں پلٹنا ہوگا۔ اندھے کہنے لگے مولا جیسے یہ گزر گیا 2 4 سال 5 سال اور گزر جائے گا، کم از کم جنت کی گارنٹی تو آپ سے مل جائے گی، آنکھ ملنے کے بعد پتہ نہیں کیا دیکھ لے اور پھنس جائے جا کر کے۔ کہ مولا گارنٹی چاہیے۔ حضرت نے کہا پھر آگے آؤ، پھر دست مبارک پھیرا، پھر جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے۔ تو یہ آنکھ پر کنٹرول بہت اہم ہے۔
ورنہ مرنا مشکل ہو جائے گا، کلمہ نہیں پڑھ پاؤ گے وسیع حسن۔ صلوات بر محمد۔ یہ 1 2 رسول اللہ کا زمانہ ہے، روح نکلنے میں دقت کہاں کہاں ہو سکتی ہے۔ ایک اور سن لیجئے پھر آسانی پڑھتا ہوں۔ کوئی جوان ہے، بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہے، مر ہی نہیں رہا ہے، گھر والے بھی عاجز ہیں کہ یار کسی صورت سے ختم ہوتی جھنجھٹ۔ ایک وقت وہ آتا ہے نا کہ جب تیماردار بھی عاجز ہو جاتے ہیں۔ کسی نے رسول اللہ سے نقل کیا، پیغمبر نے کہا چلو عیادت کو چلتے ہیں۔ آئے، بیٹھ گئے، تو نبی سمجھ گئے کہ اس کا آخری وقت ہے، اٹکی ہوئی ہے روح۔ حضرت نے کہا پڑھو بیٹا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں پڑھ پایا۔ ہم آپ تو نہیں سمجھ سکتے کیا چکر ہے، رسول اللہ سمجھ گئے کہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا ہے، کون سا گناہ ہے جو اس کو روکے ہوئے ہے۔ حضرت نے کہا اس کی ماں زندہ ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ بلاؤ، ماں آئی۔ تمہارا لڑکا ہے؟ جی۔ ناراض ہو کیا؟ جی۔ معاف کر دے، اس کی روح اٹکی ہوئی ہے، معاف کر دے۔ کہتی یا رسول اللہ نہیں، 6 سال ہو گیا میں نے لڑکے سے اپنے بات نہیں کی ہے، اس نے مجھ کو مارا ہے یا رسول اللہ، مارا ہے، یہ سب میرا کالا پڑ گیا تھا، بات معاف کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ تو فطرت جانتے ہیں کہ ممتا کو کیسے ابھارا جا سکتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ماں ناراض ہے تو جہنم پکی، اس لیے کہ روایت ہے بین الانبیاء والبار درجتن، انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے جنت میں ایک کلاس میں، وبین الفراعنہ والعاق درکتن، فرعون اور آق کے والدین جہنم میں ایک کلاس میں۔ جہنم میں کیا ہے سر؟ آگ ہی تو ہے، جلے گا ہی تو آدمی۔ ماں ناراض ہے تو آنکھ ہے نہیں ہے، جب آنکھ ہے تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ رسول اللہ نے کہا بھائی دیکھو اس کو آگ میں تو جل نہیں ہے، اس لیے کہ ماں ناراض ہے، تو 2 دن میں 1 دن میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ جیسے کل جلنا ویسے آج ہی جل جائے۔ ایک کام کرو، بالکل سیریس ہو کے، ہم لوگ تو اگر اس طرح کی بات کریں گے تو کہیں آنکھ دبا لیں گے، کہیں مسکرا دیں گے، آدمی پکڑ لے گا۔ رسول اللہ پورے سیریس، آگ لاؤ جلاؤ، ڈال دو اس کو اس میں، بلا وجہ گھر والے بھی پریشان ہیں بیچارے تیمارداری کے چکر میں، 1 دن میں کیا فرق پڑتا ہے، کل سے جلنا ہے آج ہی جلے۔ اتنا سیریس ہو کے کہا دیکھیے ماں اتنا ناراض تھی، کہتی ہے یا رسول اللہ 9 مہینہ پیٹ میں رکھا تھا آگ میں ڈالنے کے لیے، کیا ہے ماں؟ پیغمبر نے کہا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، تم ہی معاف کرنے کو تیار نہیں ہو، اور جب معاف نہیں کرو گے تو جانا جہنم میں ہے، تو کیا کل اور کیا آج؟ کہتی یا رسول اللہ میں نے معاف کیا۔ جیسے ہی اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کیا، پیغمبر نے کہا پڑھ، فر 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 پڑھنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ نے پوچھا کچھ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کیا؟ بڑی بھیانک چیز میری طرف بڑھ رہی ہے۔ ملک الموت کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، جیسے ہمارے اعمال ویسے ملک الموت کی شکل۔ کیا دیکھ؟ بڑی بھیانک۔ فرمایا پڑھ، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر واعف عن الکثیر۔ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ خوبصورت آدمی بڑھ رہا، کا دہراتے رہو۔ وہ پڑھتا رہا، اسی میں اس کی روح نکل گئی، ہے نا۔ تو 2 گناہ یہ فی الحال سر دست نوٹ کر لیجئے، کبھی اللہ توفیق دے گا تو پورا سنایا جائے گا کہ کن کن گناہوں سے روح نکلنے میں بولیے مشکل ہوگی۔ اب آتا ہے دوسرا مرحلہ، وہ کون سے اعمال ہیں جس سے روح آسانی سے نکلتی ہے؟ صلوات اور محمد۔ لیکن اس کو پڑھوں گا نہیں، اس لیے کہ باتوں باتوں میں 40 منٹ ہو گیا۔ بس یہ کہ جو آسانی سے نکلتی ہے تو نکلتی کیسے ہے؟ 10 منٹ صلوات پر محمد۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے یا رسول، بہار میں ہے یہ روایت، یا رسول اللہ کیفا
یتوفا ملک الموت المؤمن، یا رسول اللہ ملک الموت مومن کو کیسے وفات دیتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ان ملک الموت لیتوقف عند المؤمن موقف عبد الذلیل من المولا، مومن کے سامنے ملک الموت ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے آقا کے سامنے غلام۔ صلوات بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک روایت۔ فرمائیے سر، ڈی آئی جی بڑا ہے کہ تھانے دار؟ ڈی آئی جی بڑا ہے۔ ڈی آئی جی صاحب رشوت میں پھنس گئے تو اریسٹ کون کرے گا؟ تھانے دار۔ تھانے دار بڑا کہ ڈی آئی جی کا؟ ڈی آئی جی۔ تھانے دار وارنٹ لے کے پہنچا، ڈی آئی جی ہونے کے باوجود پیچھے سے بھاگنے کی کوشش کرتے نہیں کرتے؟ یار تم بڑے ہو، کب بڑا ہونا اپنی جگہ، اس وقت اس کے پاس پاور ہے، سمجھ گیا؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اگر مومن ہے تو فرشتوں سے افضل ہے نا؟ مگر اس وقت تو ملک الموت کے پاس وارنٹ ہے، لیکن اگر واقعی دروغہ شریف ہے، صلوات بر محمد، سنیے، اور اتفاق سے اس دروغہ نے اسی ڈی آئی جی کے انڈر میں ٹریننگ کی تھی، وہ شاگرد ہوا، تو شرافت کا تقاضا کیا ہے؟ سر مجبوری ہے، ہم آپ کو ہتھکڑی نہیں لگائیں گے سر، چلیے سر، نوکری کی بات، ارے یار تمہارے ہاتھ میں پاور ہے، لگاؤ ہتھکڑی۔ کہا نہیں، ہم سے افضل ہیں، ڈی آئی جی صاحب ہیں۔ تو ایک دنیاوی دروغہ تو اشرف کا اتنا خیال کرے تو فرشتہ اشرف کا خیال کیوں نہیں کرے گا؟ صلوات، ابھی آ رہا دھیرے دھیرے۔ اور جب کہ خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم بھی ہے کہ آپ روح بعد میں قبض کیجئے گا، پہلے مرنے والے کا ٹینشن دور کیجئے۔ اب یاد سن لیے مجلس تمام۔ تو اب جو روایاتوں سے میں نے سمجھا ہے اس کو اپنے الفاظ میں نقل کرتا ہوں۔ چچا کا وقت آ گیا آخری، ملک الموت آ گئے، چاہے جتنے مومن ہوں ٹینشن تو ہوگا نا ڈی آئی جی صاحب کی طرح، گھبرائے گا آدمی۔ ملک الموت کی ذمہ داری کیا؟ روح بعد میں نکلے گی، پہلے ٹینشن دور کرو۔ تو اب روایت کہتی ہے کہ ملک الموت پوچھے گا کیا بات ہے، اتنا گھبرائے کیوں ہیں آپ؟ تو مرنے والے کا جواب تو اتنا ہوگا، اس کو میں سمجھاتا ہوں۔ مرنے والا کہے گا اس لیے کہ ابھی ہماری آرزویں پوری نہیں ہوئی ہیں۔ مثلا صاحب جو ہے وہ جون میں ریٹائر ہونا ہے، اس کے بعد ارادہ کیا ہے کہ کربلا جائیں گے، عاشور کربلا میں کریں گے، پھر واپس آئیں گے، بڑے بیٹے نے 1.5 کروڑ کا فلائٹ لیا ہے بمبئی میں، چہلم تک وہاں رہیں گے، پھر ارادہ یہ تھا کہ وہاں سے نخلو آئیں گے، چھوٹے بیٹے نے یہاں ایک بنایا 2.5 کروڑ کا مکان پورا، تو 8ویں تک یہاں رہیں گے، 7 ربیع الاول کو رات میں اپنے یہاں جائیں گے ہم فیض آباد یا شاہ گنج بڑا گاؤں، 8ویں کا جلوس کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ 9ویں کی محفل ہمارے یہاں ہوتی وہ کریں گے، پھر ہم فیض آباد جائیں گے، دوبارہ کارڈ چھپوانا، چھوٹے بیٹے کی شادی ہے، اس کے بعد صاحب لکھنؤ جانا ہے، اور وہاں کون سی ڈاکٹر ہے، وہاں چھوٹی بہو کو 8 اکتوبر کی ڈیٹ دے رکھی ہے، محمد علی نام پہلے سے رکھ رکھا ہے، اور وہ نواسے کا ختنہ ہے، اور کیا ہے یہ سارا کام 6 مہینے کا پورا پروجیکٹ بن کے تیار ہے، آپ ابھی سے آ گئے تو ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے نا سب کے ساتھ؟ ملک الموت کا جواب سنیے۔ ملک الموت کہے گا یہ بتائیے وسیع صاحب، اگر کسی سے 1 روپیہ لے لیا جائے اور 10 لاکھ دیا جائے، روایت میں ہے الف الف، سمجھے آپ، 1000 تو 1000 × 1000 کتنا ہوگا؟ 10 لاکھ، تو کیا 1 روپیہ چھوٹنے کا صدمہ ہوگا اس کو؟ نہ، جیسے ہی مرنے والا کہے گا نہ، ملک الموت کہے گا انظر، ذرا دیکھو تو۔ اب جو دیکھیں گے، یہاں ہم کہاں سے گھومے تھے، مر نہیں سکتا جب تک جنت میں اپنی جگہ، یہی تھی نا حدیث، ابھی دہراتا ہوں، انظر، ذرا دیکھو تو، فیر الجنہ وقصورہا،
یہ زندگی کی بات ہے. وہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے گھر والد کہہ رہے ہیں بیٹا نانی کو ایک چمچ پانی پلا دو. نانی وہاں مزے سے جنت دیکھ رہی ہیں اپنا گھر. صلوات بر محمد. ہو سکتا ہے دوسرا بھی ہے, پٹتا بھی ہے آدمی مرنے سے پہلے. خوب ہاں یہ بھی ہے قرآن کی آیت ہے یضربون وجوہہم. ملک الموت پہلے پٹائی کرتا ہے روح نکالنے سے پہلے, جو بدماش لوگ ہوتے ہیں وسیعسن ٹائپ کے. صلوات بر محمد وآلہ. یہ مومن کی بات ہو رہی. فَيَرَى الْجَنَّةَ وَقُصُورَهَا. جنت اور جنت کے محلوں کو. اور وہ کون ہے ملک الموت؟ کہنے وہ آپ کے دادا, وہ ارے وہ آپ کے دادا کے وہ بڑے والے وہ بھائی بڑے مومن آدمی تو وہاں ہے. اور یہ کہنے یہی تو محمد علی ہیں 8 اکتوبر کی, جن کی ڈیٹ لکھنؤ میں ڈاکٹر نے دے رکھی ہے. ہم ہوناک سب وہاں ملیں گے. آپ بھیا جیسے ادھر دیکھا یہ سب بھول گئے چچا کہ وہ ختنہ ہونا تھا تو شادی ہونی تھی تو کیا ہونا تھا. ارے یار بہت نام سنتے تھے. چلیں تو اب ان کو وہ دہشت اپنی جگہ. ملک الموت یار لیٹ کیوں کر رہے ہیں یار, لے چلو بھائی صاحب. اب روایت کہتی ہے کہ جب یہ مرنے والا جلدی کرے گا تو ملک الموت کہے گا کس بات کی جلدی ہے یار, رکو. فنظر, پھر دیکھو. اب روایت کہتی ہے جب دوبارہ مرنے والا نگاہ اٹھائے گا فَيَرَى مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا. سنیے, مرنے سے پہلے رسول اللہ اور امیر المومنین کو دیکھے گا. البتہ ایک روایت الگ سے سنا دوں, مولا یا رسول اللہ کو دیکھنا یہ مومن ہونے کی پہچان نہیں ہے. ہر مرنے والا دیکھے گا, وہ چاہے مومن ہو منافق ہو چاہے جو. کیوں کہا؟ اس لیے کہ مومن دیکھے گا خوش ہو جائے گا. ہاں جا مولا. بہت غدیر کے چندے کے لیے سائیکل سے کازمائن تک گئے ہیں دوڑ کے, خوش ہو جائے گا, ہے نا. اور وہ لوگ کیا یار ہر وقت علی علی لگائے رہتے ہو, وہ بھی ارے باپ رے باپ یہاں بھی آ گئے, اس کا ٹینشن بڑھ جائے گا. جبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو صلوات بر محمد. تو رسول اللہ اور مولا کو ہر آدمی دیکھے گا مرنے سے پہلے, مگر بقیہ اماموں کو صرف مومن زیارت کر سکتا ہے. چنانچہ اب روایت کہتی ہے ملک الموت میں پھر دیکھو. اب جو دیکھے گا تو کیا فَيَرَى مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَالطَّيِّبِينَ مِنْ آلِهِمَا. وہ رسول اللہ امیر المومنین اور ان دونوں کی آل پاک. آل پاک یعنی امیر المومنین امام بقیہ امام. کیا نام ہے آپ کا؟ کبھی دیکھا حضرت علی کو خواب واب میں؟ نہ. آپ نے سر آپ تو کیسے پہچانیے گا کہ حضرت علی ہے کہ امام حسین؟ یہ ذمہ داری بھی ملک الموت کی ہے, پہچانواؤ. تو اب روایت کہتی ہے کہ وہ دیکھے گا رسول اللہ اور امیر المومنین اور ان کی اول پاک. ملک الموت کہتا پہچانتے ہو؟ تو کبھی دیکھا تو ہے نہیں کہ پہچان لیں گے. تو آدمی کہے گا نہیں. تب ملک الموت کہے گا ہم ائمتک, ہم سادات. ہمیں یہی تو ہیں تمہارے امام لوگ, یہی تو ہیں تمہارے سید و سردار لوگ. اب آدمی اپنی عقل لگانا شروع کرے گا کہ یہ آگے ہے تو رسول اللہ ہوں گے, تو یہ حضرت علی ہوں گے, تو یہ وہ لگ جائے گا زیارت میں. کب دھیرے سے ملک الموت نے روح نکال لی مرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلے. صلوات بر محمد. تو عشق علی دنیا بنانا ہے, عشق علی آخرت بنانا ہے. بولیے عشق علی. الا ومن احب علی لا یخرج من الدنیا, مر نہیں سکتا حتی یشرب من الکوثر, جب تک آب کوثر نہ پی لے.
وَيَأْكُلْ مِنْ شَجَرَةِ طُوبَى، شجرہ طوبہ کا پھل نہ کھا لے. وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، یہ سنا چکے تھے. اب آئیے اور یہ آخری فقرہ. الا ومن احب علیًا، جو علی سے محبت کرتا ہے، یحون اللہ علیہ سکرات الموت، خدا اس کے لیے موت کی سختیوں کو آسان کر دیتا ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے. وَيَجْعَلْ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، اور اللہ اس کی قبر کو قبر نہیں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تبدیل کر دیتا ہے. ایھا الناس، لوگو، وسیعسن، سب کو مرنا ہے. ایسا کرو کہ مرنے کے بعد بلکہ مرتے وقت اذیت نہ ہو. کیا کرنا ہوگا؟ خاندان کا خیال کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو. ہے روایت، موسیٰ نے پوچھا پالنے والے جو اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے اس کو کیا تو دے گا؟ اللہ نے کہا کہ انسی لہ الاجل، موت بھلا دوں گا، موت کی سختیوں کو آسان کر دوں گا. یہ ہو گیا. ماں باپ اگر یہ راضی نہیں ہے، مرنا مشکل ہو جائے گا. 3 عشق علی، محبت علی. الا ومن احب علیًا، جس نے علی سے محبت کی، اللہ اس کے لیے موت کی سختیوں کو آسان کر دے گا. لیکن دعویٰ اور ہے، پھینکنا اور ہے. ہم ممبر سے بیٹھ کے آپ کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں بڑھیا بڑھیا حدیثیں سنا کے، تاکہ آپ پر یہ اثر ڈال سکیں ہم بہت بڑے عاشق علی ہیں، ہم بہت بڑے مولائی ہیں. ہم آپ کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اللہ کے ہاں نہیں چلے گا. یہ ان لوگوں کو پتہ ہے. ایک پورا گاؤں آیا خراسان امام رضا علیہ السلام کے امام کی بارگاہ میں. پورا کوئی علاقہ کرائے پہ لیا، اب آئے ملنے. دروازہ کھٹکھٹایا، خادم نکلا، کہیے امام سے ملنے آئے ہیں. کہا حضرت نے منع کیا، نہیں ملیں گے، جاؤ. 1 دن 2 دن 5 دن 15 دن 25 دن 35 دن 50 دن 59 دن جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. جاتے ہیں، امام نے ملنے سے منع کر دیا. 60واں دن آیا، آج آئے پھر، کھٹکھٹایا، خادم نکلا. کہیے، اب وہ بھی پہچان گیا. کل سن لو بھیا، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، روز والا جواب نہیں سننا ہے. آج ہم لوگ ملنے نہیں آئے ہیں، کل تک ملنے آتے تھے. ہمارے گاؤں میں بات اڑ گئی ہے کہ ان کو امام نے جو ہے وہ لفٹ نہیں دی. بڑی بے عزتی ہمارے علاقے میں ہم لوگوں کی ہو رہی ہے. بہت شیعہ بل کے گئے تھے، ابے ان کے امام ان سے ملے ہی نہیں، 60 دن سے گھوم رہے ہیں. تو وہ سب ہم کو اطلاع آ چکی ہے، اور ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے گاؤں واپس نہیں جائیں گے، کہیں اور جا کے بس جائیں گے. وہ میٹر نہیں ہے. آج جو آئے ہیں خالی یہ پوچھنے کے لیے ہماری خطا کیا ہے، وہ پتہ چل جائے تو اب کی بار سدھار کر کے آئے. مطلب شاید یہ رہا. اس نے جا کے بیان کیا. امام نے کہا بلا لو. سنیے آپ، اب یہ لوگ 60ویں دن حاضر ہوئے. ہم لوگ کیا ہیں، ایک بار گئے کربلا ہو آئے. اب بڑے بڑے پوسٹروں میں مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ کربلا ہی خطاب فرمائیں گے. ہمیں تم کو پتہ بھی ہے کہ تمہارا جانا قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا. صلوات بر محمد و آل آئے یہ لوگ. کیا بھائی، کیا بات ہے؟ مولا ہماری خطا کیا ہے؟ کہ خطا یہ ہے کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو. کیا جھوٹ کہ کون ہو تم لوگ؟ کہ آپ کے شیعہ ہیں مولا. کہ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ جی، اب سب کے کان کھڑے ہوئے. جی، تم کہہ رہے ہو کہ تم شیعہ ہو ہمارے، تم کو پتہ ہے شیعہ کون ہے؟
ہمارے شیعہ حسن ہے، علی کے شیعہ حسن ہے، علی کے شیعہ حسین ہے، علی کے شیعہ سلمان ہے، علی کے شیعہ ابو ذر ہے، علی کے شیعہ محمد ابن ابی بکر ہے۔ تم لوگ شیعہ، وہ چیزیں تمہارے اندر، ہم کیا بتائیں جو ہے محبت تو ہے ہی ہے، کہ تو اتنا ہی کہو نا جتنا ہو، محبت مان لیں گے، شیعہ نہیں ہو، محب ہو، بس مولا آپ سے محبت تو ہے، کہا تو بس اتنا ہی دعویٰ کرو کہ چاہنے والے ہو، کہا ٹھیک ہے مولا بس شیعہ نہیں کہیں گے، محب ہیں، کہا ٹھیک ہے، تو اب محب ہو نا، تو محبت بھی ایک طرفہ تھوڑی ہوگی، دور کیوں کھڑے ہو، آگے آؤ، اب امام کے سامنے ہمت نہ پڑے، تھوڑا اور آگے آؤ، تو آگے والا آدمی تھوڑا ہاتھ تک پہنچ گیا، امام نے بڑھایا ہاتھ، بلا کے کلیجے سے لگایا، اس کے بعد اپنے خادم سے پوچھا کتنی بار یہ لوگ ہمارے دروازے پہ آئے ہیں، کہا مولا آج 60واں دن ہے، کہا آج سے اسٹارٹ کیجئے 60 بار ان کے دروازوں پہ جا کے میرا سلام پہنچائیے، وہ قدر کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ قدر کرتے ہیں، لیکن پھینکوؤں کو پسند نہیں کرتے، 420 کو پسند نہیں کرتے، ہم جیسے مکاروں کو پسند نہیں کرتے، جتنے میں ہو وسیع حسن شور مت مچاؤ، جتنے میں ہو اتنے میں خالص رہو، اور سنا دیں آپ کو، بس ایک بزرگ عالم تھے، صلوات پر محمد، بہت بڑا سہارا ہے ان لوگوں کا، میں یہ نہیں اس طرح کی مجلس پڑھنا چاہتا کہ لوگوں کے اندر مایوسی آ جائے معاذ اللہ، نہ، اہل بیت چاہ لیں گے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن وسیع حسن اگر اپنے کو محب کہتے ہو یار، شیعہ کہتے ہو تو دنیا سے مکاری کرو، کم از کم اہل بیت کے لیے تو صاف رہو نا، ان سے تو 420 مت کرو۔ حوض علمیہ قم کے بانی شیخ مرتضی حائری، عبد الکریم حائری، ان کے بیٹے ہیں شیخ مرتضی حائری، سن لیے ختم۔ شیخ مرتضی حائری کو اللہ نے کا ایسا جذبہ دیا تھا، بڑے شوقین زیارت کے، اگر حوضے میں قم میں 2-3 دن کی بھی چھٹی ہو گئی تو بس سے، ٹرک سے، اس سے اس سے 2 گھنٹے کے لیے سے السلام علیکم علی ابن موسیٰ رضا واپس۔ ان کی دوستی تھی مرجع تقلید آغا مرشی نجفی سے، طے یہ ہوا جو پہلے مرے گا مرنے کا حال سنائے گا۔ ایک بات کہہ دوں، پہلی رات قبر کی بڑی سخت ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے، منکر و نکیر کا سوال و جواب بہت سخت ہوتا ہے، اہل بیت کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ انتقال ہو گیا آ مرتضی حائری کا، کافی دنوں کے بعد ہاں مرشی نے ان کو خواب میں دیکھا، یار کہنا اچھا بتاؤ ہوا کیا؟ کہنے لگے بھیا جب دفن کر کے چلے گئے لوگ، ابھی پیروں کی آواز آ رہی تھی، تب تک فرشتے آ گئے، انہوں نے سوال شروع کیا، تو چاہے جتنا بڑا آدمی ہو، جیسے DIG صاحب ڈر گئے نا، دہشت تو ہوگی وہاں سب منکر و نکیر کے سوال، تو میں جواب تب تک لگا جیسے دور سے کوئی کہہ رہا ڈرنا مت، تھوڑا سا آرام ہوا، اور پھر وہ سوال کر رہا ہے، ادھر مجھ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے آواز دھیرے دھیرے نزدیک آ رہی ہے، ڈرنا مت، اتنے میں دیکھا امام رضا سلام اللہ میرے پاس آ گئے، بڑے پیار سے محبت سے پوچھا کیا ہوا، ڈر گئے تھے؟ ہم نے کہا آقا زندگی میں کبھی اتنا نہ ڈرے ہوں گے جتنا اس وقت ڈرے تھے۔ کہا اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آ گئے ہیں، ابھی پتہ چلے گا اس آدمی نے زندگی میں کتنی بار امام کی زیارت کی۔ کہا ابھی تو ایک بار آئے ہیں، ابھی 69 مرتبہ ہم کو تمہارے پاس آنا ہے، بقایا ہے تمہارا، یعنی زندگی میں وہ کم از کم 70 بار امام کی زیارت کو گئے تھے۔ خدا کریم ہے،
خدا رحیم ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے۔ اب سے وسیع حسن ٹھیک ہو جاؤ، اب سے توبہ کر لو، اب سے استغفار کر لو، اہل بیت کا سہارا ہے، انشاءاللہ ٹینشن مت لو، گھبراؤ مت۔ ارے صاحب آپ بتائیے، اس پورے مجمع میں ہم سب لوگ گناہ گار ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے گڑبڑ، لیکن چاہے جتنے بڑے گناہ گار ہم لوگ ہوں، اس میں سے کوئی اتنا بڑا مجرم نہیں ہے کہ جس نے امام کو ستایا ہو، امام کو گھیر کے لایا ہو، امام کی لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا ہو۔ اتنا بڑا جرم کسی نے نہیں کیا ہے۔ جب اتنا بڑا مجرم ایک سیکنڈ میں امام حسین نے کلیجے سے لگا کے کہا چھوڑو یار کوئی بات نہیں ہے، بس حسین کا سہارا، حسین کا سہارا ہے۔ بس ایک قصہ یاد آ رہا تھا مگر نہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا، زیادہ مصائب بھی ہے، سب چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے۔ فنظر یمینا و شمالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی۔ آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ روایت کہتی ہے بی بی آگے بڑھی، ایک بات بتائیں، رک جائیے 1 سیکنڈ۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے بلایا عبداللہ ابن جعفر کو، کہنے لگے عبداللہ دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں، یعقوب اور یوسف جیسے نہیں ہیں، دنیا میں باپ بیٹی بہت ہیں، رسول اللہ اور حضرت زہرا جیسی نہیں ہیں، دنیا میں بھائی بہن بہت ہیں، حسین اور زینب جیسے بھائی بہن نہیں ہیں۔ عبداللہ میں تمہاری شادی زینب سے کرنے کو تیار ہوں، مگر اگر کبھی حسین کو کوئی سفر درپیش ہو جائے تو زینب کو حسین کے ساتھ جانے کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئے، میں نہ جانے دوں گی۔ اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے، امام سمجھ گئے اب اجازت آسان کام نہیں ہے۔ بعض بزرگوں کا فرمانا ہے، میں نے نہیں پڑھا، بعض بزرگوں کا فرمانا فَأَشَارَ علیہ السلام إِلَىٰ قلب اختہ، امام نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اس اشارے میں کیا تھا۔ جدا ہوئیں، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ ذوالجناح پہ سوار ہوئے، چند قدم چلے تھے، پیچھے سے آواز آئی مہلن مہلا یا ابن الزہرا، مہلن مہلا یا ابن اے زہرا کے بیٹے دھیرے دھیرے، اے فاطمہ کے لال آہستہ۔ امام نے مڑ کے دیکھا زینب، اتر گئے، فرماتے ہیں بہن تم تو اجازت دے چکی تھی نا، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ بھیا اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میرے بچے کے گلے کو چھو، بندے قبا کھولو۔ کوئی بی بی کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو، ابھی اس گلے پہ کند خنجر پھرایا جائے۔ آئے میدان میں 2-3 منٹ، دشمن کا سپاہی کہتا ہے، یزیدی فوجی کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا،
ایک بھری دوپہر میں جس کے بھائی بھتیجے بھانجے اولاد سب مار دیے گئے ہو اور خود 3 دن کا بھوکا اور پیاسا. وہ کہتا لیکن جب امام باہر آئے تلوار نیام سے نکالی حملہ شروع کیا. یہ یزیدی فوج بھاگتی تھی اور امام سے پناہ امان طلب کرتی تھی. تاریخ کہتی جب یہ سب بھاگتے تھے نا تو میرا مولا تڑپ کے کہتا تھا کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ تم نے میرے اکبر کو مارا ہے. کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ تم نے میرا لڑتے لڑتے. کہتے ہیں وہاں آ گئے جہاں حضرت ابوالفضل سلام اللہ علیہ کا جسم مبارک تھا. نظر پڑی لجام فرض کھینچ لی غور سے دیکھا بھیا اٹھو اپنے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھو. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. دل چاہتا ہے ایک دعا کرنا چاہتا ہوں دل سے آمین کہہ دیجیے. خدا موت برحق ہے مرنا سب کو ہے لیکن کوئی مرتا ہے کوما میں چلا گیا فالج کا اثر ہو گیا منہ ٹیڑھا ہو گیا بات نہیں کر سکتا ہے نا. خدا جب تو نے یہ نعمت دی ہے ذکر اہل بیت کی یا اللہ مرتے دم تک زبان بند مت کرنا. خدا مرے تو علی علی کرتے مرے تو حسین حسین کرتے مرے. ادھر آ گئے جہاں شہداء کے جنازے تھے. نظر پڑی انہوں نے فرض کھینچ لی. اٹھو اٹھو اپنے پیاسے امام کی جنگ دیکھو. جب کوئی جواب نہیں ملا نا تو امام کا جملہ سناؤں آپ کو. فرماتے ہیں یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا مالی انادیکم فلا تجیبونی. اے میرے شیرو اے میرے بہادرو کبھی ایسا نہیں ہوا. کیا ہو گیا ہے مجھ کو میں پکار رہا ہوں تم جواب نہیں دے رہے. بعض کہتے ہیں لاشیں تڑپ اٹھے مطلب شاید یہ تھا آقا موت نے مجبور کر دیا. بس لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا زمین پہ تشریف لائے. یا اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں خدا جو جا چکے ہیں ان کو پھر سے سب کو امام مظلوم کے روضے کی زیارت نصیب فرما. جائیے گا کربلا نا جو گئے ہیں ان کو پتا ہے آپ کو بتایا جائے گا. یہی وہ ٹیلا تھا یہی وہ بلندی تھی جہاں سے بہن اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی. ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت زمین پر آ گئے فجلس الشمر علی صدرہ. شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا. جانور بھی ذبح ہوتا ہے نا اس کا قانون ہے کم از کم گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے چھری تیز کر لی جاتی ہے پانی پلا لیا جاتا ہے نا. لیکن ہائے میرا مولا پسے گردن سے سوکھا گلا کل خنجر. کہتے جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا تڑپ کے حضرت زینب نے پکارا یا ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ
ارے ساتھ کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا، تو کھڑا دے